بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان شکیل اختر، اور ہمارا پروگرام روشنی، یعنی وہ روشنی جو کتابوں سے پھوٹتی ہے، جو لفظ سے پھوٹتی ہے. حرا کے غار سے پھوٹنے والی پہلی کرن سے جو آفتاب روشن ہے، وہ اب آپ کو کتابوں تک اور لفظوں سے میسر آ سکتی ہے. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عباسین یوسفزئی، سابق چیئرمین شعبہ پشتو، اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور، شاعر، ادیب، محقق. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر سید وقار علی شاہ، جو قائد اعظم یونیورسٹی میں 32 سال ڈین اور مختلف شعبوں کی صدارت کی، اور بنیادی طور پہ محقق، تحقیق اور تاریخ کے آدمی. ادب جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی دسترس میں. میں اس کتاب کو دکھا اس لیے رہا ہوں کہ اس کی بہت سی جلدیں شاید آپ تک نہ پہنچتی ہوں. یہ ایک کتاب ہے جو پہلے چھپی، پھر وقار صاحب یہ بعد میں چھپی، جس کو اکیڈمی آف لیٹرز سے ایوارڈ ملا ہے. اور ایک جو نسخہ ہے بہت قیمتی، وہ غنی خان کے ہاتھوں سے لکھا ہوا یہ نسخہ ہے، جسے جو انہوں نے پروفیسر وقار شاہ صاحب کو پیش کیا تھا غنی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے. ان سب یادوں کے جھرونکوں میں ہم آپ کو لے چلیں گے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کتاب کو پڑھیں. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا عباسین صاحب آپ سے، جناب، اس کا تھوڑا سا ایسا تعارف کرا دیں کہ ہمارا ہر دیکھنے والا اس سے آشنا ہو جائے. غنی خان 1914 میں پیدا ہوئے اور 1996 میں وفات پائی. اور ان کی زندگی میں انہوں نے پہلے تو نیشنل ہائی اسکول پشاور میں پڑھا، پھر آزاد ہائی اسکول. جب خدائی خدمتگار تحریک نے اسکولوں کا قیام شروع کیا تو حضرت بادشاہ خان کے فرزند ہونے کے ناطے ان کو وہاں داخل کرایا گیا. اور غنی خان نے شروع میں عربی میں بھی علم حاصل کیا، معافی چاہتا ہوں. تو اس کے بعد وہ گئے ہندوستان میں. شانتی نکیتن ایک ادارہ تھا رابندر ناتھ ٹیگور کا، اس میں داخل ہوئے اور آرٹ کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد وہ امریکہ گئے اور کیمیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی. غنی خان انتہائی حد تک پڑھے لکھے آدمی تھے. یہ کس سن کے بعد ہوگی ڈگری والی؟ 1934. اس دور میں انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری لی؟ جی بالکل. اور پھر آ کے ہندوستان میں ملازمت اختیار کی. پھر اس کے بعد یہاں پہ تخبائی شوگر مل میں بھی ملازمت کی. اور غنی خان بنیادی طور پر ایک مکمل شاعر تھے، کیونکہ ان کے اندر جو روح بسی ہوئی تھی وہ بڑی بے قرار روح تھی، اور اسی روح کی وجہ سے انہوں نے نوجوانی سے لکھنا شروع کیا. اور انہوں نے نثر میں بھی لکھا، شاعری میں بھی، طنز و مزاح کا سہارا لے کر بڑے حقائق سے پردے اٹھائے. لیونی گڑے وڑے، یعنی مجذوب کی ادھر ادھر کی باتیں نہیں، مجذوب کی ادھر ادھر کی باتیں. تو اس نام سے انہوں نے پختون رسالے میں لکھا ایک عرصے تک. اس کے علاوہ ان کو مجذوب فلسفی کا نام بھی دیا گیا، لیونے فلسفی. تو غنی خان بنیادی طور پر جمالیات کے آدمی ہیں، لیکن ان کی شاعری میں تصوف بھی پایا جاتا ہے. ان کی شاعری میں قومیت اور مقامیت کا عنصر بھی بہت گہرائی سے موجود ہے. اس کے علاوہ غنی خان کی بے باکی اور ان کی شوخی بھی پڑھنے اور سننے کے لائق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ غنی خان پشتو ادب میں خوشحال خان خٹک کے بعد حقیقت پسندی اور بے باکی کا واحد نمونہ ہے، جو خوشحال کے بعد 300-350 سال بعد ہمیں ملا. اور انہوں نے جو کچھ لکھا سب کے بارے میں لکھا. غنی خان نے مرثیے پہ بھی کام کیا. ایک مرثیہ لکھا ہے حسین، اور وہ مرثیہ اتنا لاجواب ہے، اتنا لاجواب ہے کہ اس میں جو بات ہے وہ میں ٹی وی پہ ایک بار پڑھ رہا تھا تو 2-3 بار کیمرہ بند کرنا پڑا، کیونکہ میں وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا، میں خود بھی رونے لگ جاتا تھا. بہت تاثیر، بہت گہرائی ہے اس میں. اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک کو بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا. اس میں موجود ہے، اس میں موجود ہے. یہ کل کلام ہے ان کا، یہ کچھ ہے اس میں. غنی لٹن کے نام سے بعد میں ان کا مجموعہ شائع ہوا ہے، تو وہ پوری کلیات وہ ہے، یہ ادھوری ہے. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. جی پروفیسر سید وقار علی شاہ صاحب، یہ کتاب آپ نے اس
کے ساتھ ہمارے حوالے کی ہے. تھوڑا سا اس کتاب کے بارے میں اور یہ جو پہلی کتاب ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا فرق بتا دیں, پھر ہم گفتگو آگے چلائیں گے. فرق تو ظاہر ہے, اس تک تو یہ نہیں پہنچ سکتی, کیونکہ وہ تو غنی خان کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور یہ کتاب جو ہے یہ میں نے غنی خان پہ, غنی صاحب کی شخصیت پہ. اس کا ایگزیکٹ ٹائٹل اس طرح ہے, عبد الغنی خان ژوند و زمانہ, لائف عبد الغنی خان لائف اینڈ ٹائمز. اچھا, عبد الغنی خان کی زندگی اور یہ سوانح حیات آپ نے لکھی ہے. جی, اچھا, اس پہ کوئی ترجمے کسی اور زبان میں؟ ترجمہ یہ میرا ایک آرٹیکل ہے, تاریخ و ثقافت پاکستان. جی, یہ اس پہ نہیں, میں اس کلیات کے بارے میں ہو رہا ہے, اس کا ہو رہا ہے, اردو میں ہو رہا ہے, اس کا اردو میں بھی ہو رہا ہے, انگریزی میں بھی ہو رہا ہے. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ 5-6 مہینے میں یہ چیزیں آپ کو اردو اور اچھا, دونوں میں ملیں. تھوڑی سی غنی خان کی شاعری پہ اگر یوسف علی صاحب میں آپ سے شروع کروں گا, وہ جو بنیادی اوصاف ہے اردو, پرشین, عربی شاعروں کی, وہی صفت اس میں انہی غنی خان کی شاعری میں یا کوئی نئی چیز ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ غنی خان نے فن کے لحاظ سے بھی انقلاب برپا کیا اور فکری لحاظ سے بھی. انہوں نے اپنے دور سے پہلے جتنے شعراء گزرے ہیں ان شعراء کے انداز کو قطعاً نہیں اپنایا, اور خصوصاً عوامی جو لوک ادب ہے, لوک ادب کا اثر, ان کے ژانرے کا اثر بھی غنی خان کی نظموں پہ ہے. غنی خان نے غزل نہیں لکھی, زیادہ تر نظمیں لکھی ہے, بلکہ نظمیں ہی ہیں, قطعات ہیں اور نظمیں ہیں. تو ان نظموں میں غنی خان نے 2 انداز اپنائے, ایک انگریزی شاعری فری ورس کا رنگ جو ہے, اور آزاد نظم, ہاں, دوسرا پشتو کے چار بیتا اور بدلا اور نمکئی ان کا رنگ, اور اپنے لیے ایک جداگانہ راہ تراشی. اور اسی جداگانہ راہ کا فائدہ یہ ہوا کہ غنی خان نے جو کچھ بھی لکھا وہ اجلا اجلا بالکل نیا نیا اور تازہ تازہ دکھائی دیتا ہے. انہوں نے جمالیات کے وہ پہلو دکھائے جو خوشحال خان خٹک ہی دکھا سکے تھے, ان کے بعد غنی خان نے دکھائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز سے سوچا, جس آنکھ سے انہوں نے دیکھا, میں ایک مثال دیتا ہوں, دنیا میں کوئی بھی شاعر ایسا نہیں ہے جنہوں نے حشرات پہ, پرندوں پہ اور جانوروں پہ شاعری کی. لوگ سننا چاہیں گے اس کو. جی بالکل, تو ان کی کچھ مثالیں میں پیش کرنا چاہوں گا, اور ان کی اس شاعری کو ہم ان کی دوسرے درجے کی شاعری کہتے ہیں. اچھا, ابھی یہ پہلے درجے کی شاعری, پہلے درجے کی شاعری تو تصوف ہے, پہلے درجے کی شاعری جمالیات ہے, لیکن ان کی جزیات نگاری کی مثال میں دینا چاہ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں, اوخ یعنی اونٹ کے بارے میں فرماتے ہیں, ډیر زیات بی نور اخکاری ستا په پوزه کې مهار د دومره اوچت سر کې د پستۍ نستۍ زنار ای اوخه غټه اوخه ته وړوکې د میګینه لس چنده کزمری شي خو یریږي د لرګینه. ترجمہ, تیری ناک کی نکیل نہایت ہی بری لگتی ہے. اونٹ سے کہہ رہے ہیں, اتنا اونچا سر اور یہ پستی و نیستی کا زنار. واہ, اے دیو قامت اونٹ تو چونٹی سے بھی چھوٹا ہے, 1000 بار شیر بن جاؤ مگر ڈنڈے سے تمہیں ڈر لگتا ہے. جب یہ جو استعاراتی زبان یا جو جدید غزل جسے کہتے ہیں کہ اشاروں کنایوں میں بات کرنا, کہ یہ غنی خان کی خاصیت یہی ہے؟ بے شک, بڑے بڑے مسائل کو چھوٹی چھوٹی مثالوں میں. وہ جانوروں اشارات الارض کے ذریعے انسان پر تنقید کرتے ہیں, انسانی معاشرے پر تنقید. شاعری کا بنیادی مقصد بہت ہی تیزی سے. یہ غنی خان کی تمام شاعری انہی موضوع نہیں جی, یہ میں نے وہ بتایا کہ یہ دوسرے درجے کی ان کی شاعری ہے. اگر ان کی شاعری کا ہم ڈکشن کی میں بات کرنا, میں ڈکشن کی اگر بات کروں, جی یہی ڈکشن پہلے درجے کی شاعری میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے. بالکل, ڈکشن تبدیل نہیں ہوا. ڈکشن ان کا اپنا ہے, اور ان کا اپنا سٹائل ایسا ہے کہ ان نظموں کے لیے, ان نظموں سے بچے بھی لطف اٹھاتے ہیں اور بڑے بھی لطف اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے تصوف خصوصاً وحدت الوجود کے بارے میں جو کچھ لکھا, بڑے عامیانہ, عام فہم اور سادہ لہجے میں لکھا, اور اس لہجے میں, جس لہجے میں عام سی بات کی جاتی ہے, وہ بہت بہت بڑی باتیں کہہ گئے. زبان مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. پختون کی پشتو زبان آسان زبان ہے. نہیں, پشتو زبان آسان زبان نہیں ہے. ان کی زبان گلی کوچے کی زبان ہے, حجرے کی زبان ہے, مارکیٹ کی زبان ہے, یعنی آسان لہجے میں. وہ چونکہ پشتو کے عالم اتنے نہیں تھے, پشتو ان کی مادری زبان تھی, باقی انہوں نے انگریزی اردو میں پڑھا, اور انگریزی اردو میں بھی بہت اعلیٰ پائے کی تحریریں ان کی موجود ہیں. بات پروفیسر صاحب, میں
یعنی بنیادی باتیں تو طے ہو گئی، کسی بھی ادب کے لیے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں صرف بھی جاننا چاہوں گا جب اس کا مقابلہ ہم کہیں غیر ملکی ادب سے کریں، فرض کریں ہم جرمن ادب سے کریں یا فرانسیسی ادب سے کریں یا انگلش لٹریچر سے کریں، تو وہاں غنی خان کی اس کلیات کا کیا مقام ہوگا؟ بہت مشکل سوال بھی ہے لیکن میرے لیے آسان بھی ہے، کیونکہ انگریزی بھی پڑھ چکا ہوں، جرمنی سے بھی تھوڑا بہت غنی ایک بذات خود انسٹیٹیوشن ہے، وہ غلامی میں پلا بڑھا، غلامی میں رہا، تو اس کا انداز جو ہے اس کو ہم شیکسپیئر کے ساتھ تو نہیں کر سکتے نا۔ صحیح۔ ہماری بر صغیر پہ تو انگریز حکمران تھے، جن حالات میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ باچا خان کو 1921 دسمبر میں پابند سلاسل کر دیا گیا۔ غنی کی عمر اس وقت 5-6 سال تھی۔ وہ باپ سے ملنے جیل میں گیا، تو جب باپ سے ملنے جیل میں گیا تو وہاں حال یہ تھا، باچا خان جو تھے ان کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا اور بہت مضبوط تھے، تو ان کے جو بیڑیاں ان کو پہنائی گئی وہ بھی ان کے پاؤں میں اس طرح نہیں آتی تھی، تو وہ ٹوک ٹوک کر لوہار کو بلوا کر وہ پہنائی گئی، تو خون رس رہا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور وہ جو کپڑے تھے جیل کے وہ بھی ان کے پورے نہیں آتے تھے، جس طرح آدمی جنگیا پہنتا ہے اس طرح ان کے۔ تو غنی نے جب گیا تو اپنی معصومانہ انداز میں، اور وہ کنفائنمنٹ چھوٹی سی کوٹری 6 فٹ 7 فٹ 8 فٹ کی، تو اس میں باچا خان کو کہتا ہے کہ بابا تم جانور بن گئے ہو۔ تو بابا کہنے لگے کہ یہ کیا تم نے پوچھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جانوروں کو ہم پاؤں باندھتے ہیں، ان کے ہاتھ باندھتے ہیں، اس طرح فر باندھتے ہیں یا اس طرح ان کے سے، تو یہ ان لوگوں نے اگر انسان ہے تو کیوں تمہیں رکھا ہوا ہے؟ تو باچا خان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ غنی جب واپس آیا تو یہ گھر میں اس نے، اس کی ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی، تو آزاد اسکول عباسین نے جو ذکر کیا تو اس کے طلباء کا ایک مشن تھا جو باچا خان کی غیر موجودگی میں بھی وہ چلانا چاہتے تھے، تو ان کے لیے غنی بہترین اوریٹر تھا۔ وہ آتا اور گاؤں گاؤں یہ پیدل جاتے تو وہاں یہ واقعہ بیان کرتا، تو اسی طرح داستان گو کی طرح بالکل اوریٹر تھا، بہترین اوریٹر تھا، اتنا بڑا، جو عباسین نے ذکر کیا کہ وہ عربک لینگویج بھی اس کو آتی تھی، عربی زبان۔ صاحبزادہ عبدالقیوم اور ان لوگوں کی صدارت میں ایک جمعیت العلماء ہند کا سالانہ اجلاس پشاور میں ہوا 1927 میں، تو وہ اس میں غنی بھی بول رہا تھا، اس نے تقریر کی عربی زبان میں، اس نے، تو وہ مولانا محمد الیاس صاحب آئے ہوئے تھے، تو وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ عرب بچہ کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ تو باچا خان کا بچہ ہے، عرب بچہ۔ تو غنی تو پلا بڑا اس ماحول میں۔ اس کے بعد جو ذکر ہوا یہ شانتی نکیتن میں رہا، جواہر لال نہرو کے گھر میں رہا، اندرا گاندھی اور یہ دونوں ہم صرف بھی تھے اور ایک ہی عمر تھی۔ تو یہ جب امریکہ سے واپس آیا تو وہ انگریزوں کے طرز پہ ہو گیا تھا، مطلب ان کے جیسے کپڑے، سر پہ ہیٹ، اور خان کا بیٹا تھا تو بندوق ہاتھ میں لے کر کھیتوں میں تو میں بھاگ رہا ہے، 7 پوائنٹر ہیں، کتے اس کے 2 اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ہیٹ پہ خدائی خدمتگاروں کو اعتراض تھا۔ انہوں نے وہ خط بھیجنا شروع کر دیے، باچا خان جیل میں تھا، کہ باچا خان تم جس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہو، تمہارا بچہ تو انگریز بن کے لوٹا ہے۔ باچا خان نے اس کو بلوایا، جیل میں تھے وہ، ہزاری باغ میں تھے، تو سب سے پہلے کہا ہے کہ کیسے آئے ہو؟ تو اس نے کہا ہے کہ ٹرین میں آیا ہوں۔ کہتے ہیں ٹکٹ بتاؤ، ٹکٹ لے کر پھاڑ دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے خلاف شکایتیں ہیں، تم یہ ہیٹ کیوں پہنتے ہو؟ تو غنی کا جواب کیا تھا کہ میرا اپنا سر ہے، میری اپنی مرضی ہے، ٹوپی پہنوں ہیٹ پہنوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم جو ہو اب بد زبان بھی ہو گئے ہو، بدتمیز ہو گئے ہو، باپ کو جواب دیتے ہو، تمہارا علاج میں نے کیا ہے۔ تو انہوں نے غنی کو کہا ہے کہ بس تمہاری تعلیم ختم، میں نے تمہیں اس کے لیے نہیں بھیجا اور میں تمہیں واپس لے۔ نند لال کو جب پتہ چلا ہی واز ڈسٹرب، اس نے کہا ہے کہ اس کے لیے میں نے سوربون یونیورسٹی میں بات کی ہے، 4 سال کا اس کا فیلوشپ ہوا ہے پیرس کے میں اسے وہاں بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو باچا خان کی یہ ایک آرگومنٹ تھی، وہ جب کسی چیز پہ کنونس ہو جاتے تو پھر کسی کی نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر رنگ برش سے پینٹ کر لے گا تو اس سے ملک اور قوم کے لیے کیا فائدہ ہے؟ اس کی عمر کے جو بچے ہیں وہ آزادی کی جنگ میں لڑ رہے ہیں، اور یہ کرے گا، وہ لے کر آ گیا۔ میں نے ان کے بہت انٹرویو لیے ہیں، جب جاتا اور شانتی نکیتن کا جب ذکر آتا تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی،
کیونکہ وہ لندن میں رہا ہے, برمنگھم میں رہا ہے, پھر اس کے بعد لوزیانا اسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ چلا گیا. تو کہتے ہیں کہ ان دونوں ملکوں کا میرے پہ اتنا اثر تھا کہ میں واقعی انگریز بن گیا تھا, ان کی تہذیب سے میں بہت متاثر تھا. لیکن جب میں واپس آیا ہوں تو جو وہ الفاظ کہتا تھا کہ آئی ری ڈسکورڈ مائی سیلف ان شانتی نکیتن, میں نے اپنے آپ کو دوبارہ شانتی نکیتن میں پا. تو وہ تھوڑا سا ہمارے پاس ناظرین آپ اندازہ لائیں کس روانی اور محبت اور آنکھوں میں چمک کے ساتھ گفتگو رہی. اس کتاب کو پڑھیے گا ضرور. میں ان سے بھی گفتگو ختم کر کے ان کی زبانی جو ہمارے نوجوان ہیں یا جو کتاب پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں انہیں بتاؤں گا. یوسف زئی صاحب آخری سوال آپ سے, ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے. جدید پشتو شاعری پر خاص طور پر آپ کے علاقے کی, اس پر غنی خان کے کتنے اثرات ہیں؟ جدید پشتو شاعری میں جو لوگ غزل لکھتے ہیں وہ حمزہ بابا کے اثر سے نہیں بچ سکتے. اچھا. اور جو لوگ نظم لکھتے ہیں وہ دو بڑے شعراء کے اثر سے نہیں بچ سکتے, اور وہ ہے غنی خان اور اجمل خٹک. تو غنی خان کا اپنا انداز ہے, اجمل خٹک کا اپنا انداز ہے. دونوں انسان دوست بھی ہیں اور دونوں اپنے اپنے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. لیکن غنی خان کی شاعری کے بارے میں صادق اللہ خان نے لکھا تھا کہ ان کی شاعری ہوا کی مانند ہے, جس کو نہ روکا جا سکتا ہے, نہ تولا جا سکتا ہے, نہ ناپا جا سکتا ہے. اور یاد رکھو کہ ہمارے ترازو ان کی شاعری کا وزن برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے, تو ان کو تولا نہ کرو. تو ان کی شاعری میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے انہوں نے لکھا, ان کی مجذوبیت کو دیکھتے ہوئے یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ تمام الہامی چیزیں ہیں, پوری طرح یقین. اور ایک فلاسفر نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہترین شعر پڑھ لے, بہترین کلام پڑھ لے, بہترین تحریر پڑھ لے, تو آپ ان لوگوں پر بھروسہ کریں جو یا کوئی بادشاہ ہو جو کسی سے نہ ڈرے, کوئی مجذوب ہو جو کسی سے نہ ڈرے, یا پاگل ہو, دیوانہ ہو, اور صوفی ہو, تو اس کی تحریر پڑھو. تو غنی خان میں وہ تمام چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں. پروفیسر وقار شاہ صاحب, آپ نے یہ جو غنی خان پہ کتاب لکھی, اس کو ایوارڈ بھی ملا اکیڈمی آف لیٹر سے, یہ پشتو میں, اس کا ترجمہ ابھی اردو میں نہیں ہوا. جی, ایک سوال ہے. اور دوسرا یہ کہ بنیادی ماخذ اگر دو چار جملوں میں ادا ہو جائیں تو ہمارے سننے والوں کو بڑی آسانی ہوئی. یہ وہ کتاب ہے جو پروفیسر وقار شاہ صاحب نے غنی خان پہ لکھی. اس طرح ہے کہ سب سے جو بہترین سورس اس کتاب کے لیے ہے وہ غنی خان خود ہیں. ان کے میں نے بہت انٹرویو کیے ہیں, اور کافی لمبے انٹرویو, ریکارڈڈ انٹرویو, جو اللہ کا شکر ہے میں نے محفوظ کیے ہیں. میرے پاس ان کی آواز موجود ہیں, وہ انٹرویو ہیں. اس کے علاوہ پختون رسالہ, یہ 4 مختلف ادوار میں نکلا ہے, اور 220 رسالے, 221 220 ٹوٹل ہیں. اس میں سے میں نے اپنی پی ایچ ڈی کے دوران ویسے کافی 182 183 رسالے میرے پاس ہیں. تو وہ میرا بنیادی سورس تھا. تیسرا اس کا جو سورس ہے وہ کچھ خدائی خدمتگار اور لوگوں نے جو اپنی بایوگرافیز لکھی ہیں یا مسودے ہیں, کچھ میرے پاس ہیں, کچھ باچا خان مرکز پشاور میں ہیں. اور سب سے جو اہم ہے, غنی خان اسمبلی کا ممبر بنا ہے, سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر بنا ہے. تو وہ اس کی تقریریں ہیں جو پختون میں بھی وقتاً فوقتاً شائع ہوئی ہیں. اور وہ مطلب آئی وش کے ٹائم ہوتا تو یہ تو غنی تو انسٹیٹیوشن ہے. میں نے جس طرح پہلے کہا ہے, اپریل 1947 میں انہوں نے سوویت یونین کے ٹوٹنے کی پیشن گوئی کی تھی. اسٹالن کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم اپنے مونچھوں کو تو تاؤ دے رہے ہو, لیکن تمہیں یہ پتہ ہے کہ جتنا تم پھیل چکے ہو اتنا اور پھیلو گے تو درس کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے. 47 اپریل میں وہ سینٹرل اسمبلی میں کہہ رہا ہے. اچھا, اور ان کا جو طنز و مزاح جو انداز ہوتا تھا, دس از ناٹ ایگزیجریشن, اس طرح ہوتا تھا کہ ان کی تقریر سننے کے لیے لوگ امٹتے ہوئے آتے تھے. اسمبلی ممبر اگر کوئی کیفیٹیریا میں, جیسے ہی وہ ایک دوسرے کو آوازیں دیتے تھے کہ غنی بنگالی عام طور پہ غنی نہیں بول سکتے, تو غنی اسپیکنگ, غنی اسٹارٹڈ اسپیچ, اور وہ آ جاتے تھے. عام قاری کہاں تک پہنچے گا, یہ کتابیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ انشاءاللہ پشتو والی تو پشاور میں جو بک سیلرز ہیں ان کے پاس ہیں پشتو والی, اور انگریزی اور اردو کی جیسا ہی ترجمہ ہو جائے گا. اب یہ آخری آپ سے صرف دو اتنی گفتگو کرنے کے بعد, اس میں نئی نسل شامل ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب ریٹائرڈ
لائف گزار رہے ہیں، ان کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، آپ لوگ بھی کتاب پڑھتے ہیں، نئی نسل نہیں پڑھ رہی، شکایت ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں کتابیں چھپ رہی ہیں اور مارکیٹ میں بک رہی ہیں تو کوئی نہ کوئی تو پڑھ رہا ہوگا۔ کتاب کے حوالے سے میں چاہوں گا ہمارے کتاب ناظرین سے کو دوستی اگر نہیں کرو گے تو وہ تو پھر معاشرہ ختم ہو جاتا ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کتاب نہیں پڑھتے وہ ناکام رہتے ہیں، اور جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ اور کتاب کو اگر آپ ہارڈ کاپی نہیں پڑھ سکتے تو PDF میں پڑھیں اور آڈیو میں سنیں، کئی طریقے ہیں، لیکن کتاب کے ساتھ دوستی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے یورپ میں جب بھی لوگ فارغ ہو اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ، تو وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ ہم وائی فائی میں لگے رہتے ہیں اور وہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی تو ہے، کتابیں بالکل۔ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب عباسین یوسف زئی صاحب اور پروفیسر وقار صاحب۔ کتاب پڑھنے سے آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا، دل مضبوط ہوگا۔ قرآن کریم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اتارا گیا۔ قلب میں بسنے والی چیز کا نام کتاب ہے، ذہن میں محفوظ رہ جانے والی چیز کا نام کتاب ہے۔ کتاب کا ساتھ نہ چھوڑیے، چاہے کسی زبان، کسی تہذیب سے آپ کا تعلق ہو، اپنے مطالعے میں کتابوں کو شامل رکھیں۔ بہت سی دنیاوی مشقتوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ شکیل اختر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔